السلام علیکم. ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس. جماعت ہفتم خوش آمدید. آج کی کلاس میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تفہیم روشن چراغ. نرد بان صفحہ نمبر 64, 65 اور 66. آئیے ہم تفہیم روشن چراغ کی بلند خوانی کرتے ہیں. اب سے کوئی 150 برس پہلے کی بات ہے. 11 فروری 1847 عیسوی کو امریکی ریاست اوہایو کے شہر ملان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھامس ایلوا ایڈیسن رکھا گیا. ایڈیسن اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی. وہ بہت محنتی تھا اور اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ سائنسی کتابیں غور سے پڑھتا اور ان میں لکھے تجربات کو ذہن میں رکھتا. وہ یہ تجربات اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا تھا. اس کے لیے اسے ایک تجربہ گاہ کی ضرورت تھی. چنانچہ اس نے 10 برس کی عمر میں پہلی تجربہ گاہ بنائی. یہ تجربہ گاہ ایک ٹرین کے ڈبے میں قائم تھی. ایڈیسن اس ریل گاڑی میں اخبارات اور کھانے پینے کی چیزیں بیچا کرتا اور فرصت کے اوقات میں تجربات کیا کرتا. ایک روز کسی تجربے کے دوران آگ بھڑک اٹھی جس پر ٹرین کے کنڈکٹر نے اسے ایک تھپڑ دے مارا اور ٹرین سے نکال دیا. اس تھپڑ سے ایڈیسن کی سماعت بہت متاثر ہوئی. ایڈیسن باہمت اور حوصلہ مند نوجوان تھا. اس نے مطالعے اور تجربات کو ہمیشہ اولویت دی اور دن رات محنت کی. اس نے جہاں کام کیا وہاں تجربات کرنے سے باز نہیں آیا اور کئی چیزیں ایجاد کیں. 1877 میں ایڈیسن نے فونوگراف ایجاد کیا جس کے ذریعے اس نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسے دوبارہ چلانے کا کامیاب تجربہ کیا. اس ایجاد سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا. اس سے پہلے وہ ٹیلی گراف میں بھی جدت لا چکا تھا. اس کی محنت اور تجربات کا سلسلہ جاری رہا اور آخر کار 22 اکتوبر 1879 کو ایڈیسن نے برقی تاروں کے تجربے کی بنیاد پر بلب ایجاد کر لیا. یہ بلب 13.5 گھنٹے تک روشن رہا. یہ ایک ایسا روشن چراغ تھا جسے پوری دنیا نے حیرت سے دیکھا. 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ایڈیسن کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا مگر وہ دنیا کو بلب کی صورت میں روشن کر گیا. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. نمبر 1 ہے ایڈیسن کب اور کہاں پیدا ہوا؟ ایڈیسن 11 فروری 1847 عیسوی کو امریکی ریاست اوہایو کے شہر ملان میں پیدا ہوا. ایڈیسن کا بچپن کیسا تھا؟ ایڈیسن نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی. وہ محنتی تھا. اسے سائنسی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. ایڈیسن ریل گاڑی میں اخبارات اور کھانے پینے کی چیزیں بیچا کرتا اور فارغ وقت میں تجربات کیا کرتا ہے. نمبر 3 ہے ایڈیسن کی سماعت کس واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئی تھی؟ جواب ہے ایڈیسن نے ٹرین میں ایک تجربہ کیا. اس تجربے کے دوران آگ بھڑک اٹھی تو ٹرین کے کنڈکٹر نے اسے تھپڑ مارا جس سے اس کی سماعت متاثر ہوئی. نمبر 4 ہے ایڈیسن کی کوئی سی 3 ایجادات کے نام لکھیں. نمبر 1 ہے فونوگراف، نمبر 2 ہے ٹیلی گراف اور نمبر 3 ہے بلب. نمبر 5 ہے ایڈیسن نے برقی بلب کا پہلا کامیاب تجربہ کب کیا اور وہ کتنی دیر تک روشن رہا؟ ایڈیسن نے برقی بلب کا پہلا کامیاب تجربہ 22 اکتوبر 1879 کو کیا اور وہ بلب 13.5 گھنٹے تک روشن رہا. ایڈیسن کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے ایڈیسن کا انتقال 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ہوا. نمبر 7 ہے ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے ہمیں ایڈیسن کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے اور ہمیشہ دل لگا کر کام کرنا چاہیے. ہمیں معلوماتی کتابیں پڑھنی چاہیے اور نئے نئے تجربے پر غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ محنت ہی سے انسان کامیاب ہوتا ہے. آئیے ہم سوال بھی مکمل کریں. مندرجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ کیجیے اور جملے بنائیے. تجربہ گاہ لیبارٹری. ہم اسکول کی تجربہ گاہ میں بہت سے تجربے کرتے ہیں. محنتی ہارڈ ورکر. ایڈیسن بہت محنتی تھا. کامیاب سکسیسفل. محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. چراغ لیمپ. پرانے زمانے میں چراغ کا استعمال کیا جاتا تھا. ایجاد انوینشن. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا. آئیے ہم خط نرد بان صفحہ نمبر 7 میں مکمل کریں گے.
غیر رسمی خط لکھیں گے. درج ذیل نکات کی مدد سے اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر اسے بری صحبت سے بچنے اور اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین کیجیے. بچوں، آپ کو نکات دیے گئے ہیں، ان نکات کی مدد سے ہم ایک خط لکھیں گے. ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کراچی، 15 فروری 2021. پیارے بھائی، سدا خوش رہو. میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ تم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگے. مجھے تمہارے دوست نے اطلاع دی ہے کہ تم بہت غیر حاضر رہتے ہو اور پڑھائی پر بھی بالکل توجہ نہیں دے رہے اور تم برے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہو. تم لاپرواہی کو اپنا شیوا نہ بناؤ. علم ایک لازوال دولت ہے. اگر تم دل لگا کر محنت سے نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے اور پھر بعد میں پچھتاؤ گے. تم نماز کی پابندی کرو، برے دوستوں کی صحبت سے دور رہو، اسکول روزانہ جایا کرو. مجھے امید ہے کہ تم میری نصیحت پر عمل کرو گے اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے. اچھا، اب اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھنا. تمہاری بہن الف ب ج. الفاظ اور ان کا استعمال. نرد بان صفحہ نمبر 36 اور 37. الفاظ اور ان کا استعمال میں ہم آج 2 الفاظ پڑھیں گے. ایک ہے تو اور دوسرا ہے اور. آئیے ہم تو کے جملے پڑھیں. نمبر 1 ہے کام نہیں کرو گے تو فاقوں سے مرو گے. نمبر 2 ہے اور تو اور وہ اپنے ماں باپ کا کہا بھی نہیں سنتا. نمبر 3 ہے چلتے ہو تو چلو ورنہ میں جاتا ہوں. نمبر 4 ہے تم تو خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہو. اب ہم اور کے جملے پڑھیں گے. حامد اور اسلم دونوں یہاں آئے تھے. تم اور ایسی باتیں یقین نہیں آتا. نمبر 3 ہے مجھے کچھ روپے اور دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نمبر 4 ہے اب تو میں ہوں اور رات دن کی محنت. سوال الف مکمل کریں گے. درج ذیل جملوں میں تو اور کا استعمال کیجیے. اس کے ہاتھ اور پاؤں تو صاف تھے. نمبر 2 ہے کام تو کرو گے نہیں بس باتیں کرو گے. نمبر 3 ہے وقت بے وقت جاؤ گے تو عزت کیسے ہوگی. نمبر 4 ہے وہ تو خود پریشان ہے، میری اور تمہاری کیا مدد کرے گا. نمبر 5 ہے وہ تو ہمیشہ ہی دیر سے آتا ہے. نمبر 6 ہے میں اور آپ مل کر یہ کام بآسانی مکمل کر سکتے ہیں. نمبر 7 ہے کم از کم تم تو میری مجبوری کا خیال کرو. نمبر 8 ہے کراچی اور لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں. آئیے ہم سوال بے مکمل کرتے ہیں. 6 جملے لکھیں جن میں تو استعمال ہو. نمبر 1 ہے استاد کی عزت کرو گے تو عزت ملے گی. نمبر 2 ہے محنت نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے. نمبر 3 ہے روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا. نمبر 4 ہے نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے. نمبر 5 ہے پھل کھاؤ گے تو صحت مند ہوگے. نمبر 6 ہے کام نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. اب ہم جی مکمل کرتے ہیں. 6 جملے لکھیں جن میں اور استعمال ہو. نمبر 1 ہے کسان دن اور رات محنت کر کے اناج اگاتے ہیں. نمبر 2 ہے سارا اور نجمہ دونوں دوست ہیں. نمبر 3 ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 4 ہے پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 5 ہے ہفتہ اور اتوار کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے. نمبر 6 ہے فاطمہ اور ثنا دونوں سیر کو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے. اگلی کلاس کے لیے اللہ حافظ.